بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم اسلامیہ سلسلہ نمبر 5 کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ گزشتہ اسباق میں آپ نے دعا کے بارے میں پڑھا تھا کہ دعائیں دو طرح کی ہیں۔ نمبر 1، جن کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہو ان کو قرآنی دعائیں کہا جاتا ہے۔ ان دعاؤں میں سے کچھ دعائیں آپ کی کتاب میں موجود ہیں جو الحمدللہ ہم نے پڑھ لی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ انشاءاللہ وہ دعائیں آپ نے ترجمے کے ساتھ اور عنوان کے ساتھ یاد کر لی ہوں گی۔ دوسری دعا مسنون دعائیں کہلاتی ہیں، یعنی جن کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہو ان کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے۔ ہم اس وقت مسنون دعائیں پڑھ رہے تھے اور مسنون دعاؤں میں وہ دعائیں تھیں جو کوئی اعمال کے ساتھ مخصوص ہوں اور کسی عمل کے ساتھ یا کسی کام کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھا جائے، اس کام سے پہلے یا اس کام کے بعد پڑھا جائے، وہ اعمال کے ساتھ مخصوص مسنون دعائیں ہیں۔ ان میں سے چند دعائیں آپ نے پڑھ لی، مثلاً سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا وغیرہ آپ نے پڑھ لی ہیں، اور اس کو بھی یقیناً آپ طلبہ نے یاد کر لیا ہوگا، محفوظ کر لیا ہوگا۔ تو جس نے نہیں کیا وہ بھی یاد کر لیں اور کوشش کریں ہر عمل کے ساتھ ان دعاؤں کو، جس عمل کی جو دعا ہے اس کو اہتمام سے ہم پڑھیں تاکہ اس عمل میں بھی برکت ہو اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں۔ اب ہم مسنون دعاؤں میں آگے مزید جو دعائیں ہیں وہ شروع کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلی دعا ہے جو آج ہمیں پڑھنی ہے وہ ہے کھانے سے پہلے کی دعا۔ جب کھانا کھانے لگیں تو کھانا کھانے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، وہ دعا ہے بسم اللہ و برکت اللہ، بسم اللہ و برکت اللہ۔ ترجمہ: اللہ کا نام لے کر اور اس کی برکت سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے نام سے کھانا شروع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا کر دے تو اس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر اور اس کی برکت سے شروع کرتا ہوں۔ اگلی دعا ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر یہ دعا پڑھیں۔ یعنی اگر کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا جو ہے بسم اللہ و برکت اللہ، اگر یہ پڑھنا بھول جائیں اور کھانا شروع کر لیا اور جیسے ہی یاد آ جائے کہ میں نے دعا نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا، تو فوراً یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ان میں سے اکثر دعائیں آپ تمام طلبہ کو یاد ہیں، آپ پڑھتے بھی ہوں گے، اس کا ترجمہ بھی آپ یاد کر لیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ ترجمہ ہے میں نے اس کے اول و آخر میں اللہ کا نام لیا۔ یہ جو کھانا کھا رہا ہوں اس کے اول میں جو ہم شروع میں جو ہم دعا پڑھ گئے، بھول گئے، اللہ کا نام لینا بھول گئے، تو درمیان میں یہ دعا پڑھ لیں گے تو اول اور آخر دونوں کے لیے اللہ کا نام شامل ہو جائے گا۔ اگلی دعا ہے صفحہ نمبر 20 پر کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ آپ نے پڑھ لی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بھول جائیں تو درمیان میں وہ دعا پڑھ لیں یاد آنے پر، اور کھانا جب کھانا کھا چکے ہوں تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ: اس اللہ کی تعریفیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور اپنا فرما بردار بنایا۔ اللہ ہی نے ہمیں کھلایا ہے، جو ہم کھایا ہے ہم نے، تو وہ اللہ نے کھلایا تو اس میں اللہ کی تعریف کرنا بنتا ہے، تو اس لیے اللہ کی تعریفیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور اپنا فرما بردار بنایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ اگلی دعا کسی کے ہاں کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے۔ کسی کے ہاں جا کر کھائے یا کوئی کہیں بھی کھلائے، کسی نے ہمیں ہماری دعوت کی یا ہمیں گھر آ کر بھی کوئی کھانا ہمارے گھر میں آ کے کوئی چیز لا کر ہمیں کھلائے تو اس کے کھانے کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی،
شروع میں اس کھانے سے بھی پہلے شروع میں وہی دعا پڑھیں گے جو ابھی آپ نے پڑھا، کھانے سے پہلے کی دعا، بھول جائیں تو درمیان کی دعا، آخر میں یہ دعا پڑھیں گے کہ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا آپ اسے کھلائیے، اور جس نے مجھے پلایا آپ اسے پلائیے۔ اگلی دعا ہے دودھ پینے کی دعا۔ دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اے اللہ آپ اس میں ہمیں برکت دیجیے، یہ جو دودھ ہے اس میں ہمیں اپنی طرف سے برکت دیجیے اور یہ ہم کو اور نصیب فرمائیے، یعنی ہمیں اور دودھ پینا ہمیں نصیب کیجیے۔ کھانے کا ذکر چل رہا ہے تو روزہ افطار کرنے کی دعا، کھانے کی دعائیں چل رہی تھیں، تو روزے میں بھی جو ہے کھایا جاتا ہے افطار کے وقت میں، روزے کے بعد جب افطار کرتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں، تو اس لیے وہ دعا کا بھی یہیں ذکر کر دیا۔ جب افطار کرنے لگیں تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا اور آپ ہی کے دیے ہوئے رزق سے روزہ کھولا۔ روزہ رکھا تھا آپ کے لیے رکھا، اور جو میں کھا رہا ہوں یہ جو رزق ہے یہ آپ کا ہی دیا ہوا ہے، اس سے میں نے روزہ کھولا۔ عزیز طلبہ، اگلی دعا ہے مجلس سے اٹھتے وقت پڑھنے کی دعا۔ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی اچھی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اور آپس میں بات بھی کر رہے ہیں، تو ہم جب وہاں سے اٹھیں تو یہ دعا پڑھ لیں کہ اگر اس مجلس میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی، تو اس سے بھی ہم توبہ استغفار کر لیں۔ تو اس لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے جب بھی کسی مجلس سے اٹھیں۔ تو دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترجمہ، اے اللہ آپ پاک ہیں اور میں آپ کی حمد بیان کرتا ہوں، آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بھی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ میں آپ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، جتنے کوئی گناہ ہیں میرے تو اس کی میں مغفرت چاہتا ہوں، اور آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، عاجزی کرتا ہوں کہ آپ میری گناہوں کو بخش دیں، میری مغفرت کر دیں۔ عزیز طلبہ، اگلی دعا ہے صفحہ نمبر 21 پر، گھر سے باہر نکلنے کی دعا۔ گھر سے جو نکل رہے ہوں اور آپ یہ جانتے ہیں گھر سے نکلتے وقت الٹا پاؤں پہلے باہر نکالیں گے۔ جب الٹا پاؤں باہر نکال رہے ہوں، الٹا پاؤں رکھیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے میں نے باہر قدم رکھا۔ جو ہم نے پہلا قدم رکھا ہے وہ اللہ کے نام سے رکھا ہے، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چارہ گری اور قوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہی کی مدد سے ساری طاقت ہے، سب کچھ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے، اور کچھ کرنا چاہیں اور نہیں ہو رہا وہ بھی اللہ کی چاہت نہیں ہوتی تو نہیں ہوتا، اور جب اللہ کی چاہت ہوتی ہے تو کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا ہر کام اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگلی دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لی، گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ عزیز طلبہ، جیسے آپ نے پڑھا، میں نے آپ کو بتایا کہ جب گھر سے باہر نکلنے کی دعا کے وقت ہم جب گھر سے نکلیں گے تو الٹا پاؤں پہلے باہر نکالیں گے، لیکن جب گھر میں داخل ہوں گے تو سیدھا پاؤں پہلے گھر میں رکھیں گے۔ تو جب سیدھا پاؤں گھر میں رکھیں تو اس وقت داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ سے خیریت کے ساتھ آنے اور خیریت کے ساتھ جانے کا سوال کرتا ہوں۔ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ میں جو گھر آیا ہوں اس میں بھی خیریت ہو، اور جب میں گھر سے باہر نکلا کروں تو اس میں بھی آپ خیریت عطا کیجیے۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ سے میں دعا مانگتا ہوں۔
اللہ کے نام سے ہم اندر آئے اور اللہ ہی کے نام سے ہم باہر نکلے۔ ہم جب باہر گئے تھے وہ بھی اللہ کے نام سے گئے تھے، اور جب جائیں گے وہ بھی اللہ کے نام سے جائیں گے، اور جو ہم اندر گھر میں آئے ہیں یہ بھی اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کو ہم نے ساتھ لیا ہوا ہے، اور اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے داخل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ جب یہ پڑھیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل سے، پریشانی سے انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ عزیز طلبہ، یہاں اس سبق ختم کرتے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی گزارش کی گئی، کہا گیا کہ ان دعاؤں کو یاد کریں۔ عزیز طلبہ، یہ دعائیں پڑھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دعائیں پڑھ لیں، ریڈنگ ہو گئی، امتحان آ جائے اس میں آپ سے سن لی گئی، آپ نے سنا دی۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کا، یاد کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر چلنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح راضی ہوں گے جب قرآنی دعائیں بھی ہم پڑھتے رہیں، جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، جب ہم اللہ کے پیارے نبی کی دعاؤں کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والے بھی بنیں گے۔ اس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں ان دعاؤں کو جلد سے جلد یاد کریں، جتنا پڑھ لیں۔ دیکھیں، ایک ہفتے میں ایک سبق آتا ہے آپ کا اسلامیت کا، تو جتنی دعائیں ہوتی ہیں پورے ہفتے میں آپ تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کریں اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں اہتمام کے ساتھ ان کے وقت پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔